اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک بہت ہی بری خبر جو ہے وہ پنجاب کے سرکاری سکولز کے لیے آ چکی ہے۔ اور سرکاری سکولز کے لیے جو بری خبر ہے وہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس سے ان کو ریموو کیسے کر دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹیچرز جن کو جو ہے کافی خدشہ تھا سکولز کی پرائیویٹائزیشن کا، تو اب وہ صورتحال کچھ اس طرح سے سامنے آ چکی ہے کہ اس کی ڈیٹیل جو ہے اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی اپڈیٹس اس ویڈیو میں شامل ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق، جو کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے، جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو ویڈیوز کی فارم میں جو ہے آپ کے ساتھ پر وقت شیئر کی جاتی ہے۔ چلتے ہیں کہ جو پہلی اپڈیٹ ہے وہ کیا ہے ویورز۔ تو ویورز پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو سس ہے پیف کو ہینڈ اوور ہونے والے اسکول انفارمیشن سسٹم سے ریموو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی اب یہ اسکول تو واپس نہیں آ سکتے، اور اسی طرح ایک ہی دن فیز 2 کے بھی ہینڈ اوور اسکول ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر ہم کچھ نہ کر پائیں گے، کیونکہ جب کوئی چیز سسٹم پر ہی موجود نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارا کوئی دھرنا بھی ہمارے کام نہیں آنا، اور جو آج سیٹس ختم ہوئی ہیں اب ان پر آپ کا کوئی بھائی اپلائی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے آج ہی جاگ جائے تو اچھا ہے، آج ہی اگر جاگ جائیں۔ تو اس حوالے سے پچھلے دنوں میں بھی احتجاج ہوا، اور مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ بھی سجی، اور یونینز کے لیڈر صاحبان جو ہیں وہ بھی موجود تھے وزیر تعلیم پنجاب کے ساتھ، لیکن تاحال اس طرح کی کوئی مصدقہ خبر نہیں آئی ہے، کوئی ایسی اب تک حوصلہ افزا خبر نہیں آئی ہے، اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ بھی موصول نہیں ہوا ہے۔ اور 11 تاریخ جو ہے وہ ایک دھرنے کے لیے دی گئی تھی، لیکن 11 تاریخ بھی گزر گئی، اور کوئی اس طرح کی صورتحال ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسی تسلی اور تشفی نہیں ہو سکی ہے۔ تو اب جو ڈیٹیل ہے سیٹس کی، کہ جو سیٹس ختم کر دی گئی ہیں، جو سس کے اوپر جو پیف کو ہینڈ اوور سکولز تھے، تو ان کی سیٹس جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور یہ سیٹس کی تعداد کتنی ہے یہ بھی ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ سمری دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ نومبر 4 2024 کو جو پوسٹ تھیں، جیسے کاری بینڈ، جب اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ بینڈ ماسٹر ویکنٹ 630 تھیں، فیلڈ جو ہیں وہ 28 تھیں، اور ٹوٹل 658 تھیں۔ پی ایس ٹی ای ایس ای کی 81262 تھیں، اور فیلڈ اور آگے ویکنٹس لکھا ہوا ٹوٹل لکھا ہوا ہے۔ ای ایس ٹی ایس سی ایس سی کی بھی لکھی ہوئے ہیں، ایس ایس ٹی کی بھی لکھی ہوئے ہیں۔ ساری سیٹس آپ کو اسکرین پر جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کی جو سیٹس تھیں، تو اس میں 4297 اور 43 جو ہے وہ یہاں پہ ایس ایس اور ٹرپل ایس ایس کی سیٹس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو جب اپڈیشن ہوئی ہے تو اس پہ اب یہاں کوئی آپ کو ویریشنز تو نظر آ گئی ہیں سیٹس کی۔ تو اس پہ ایس ایس ٹی ایس ایس ای اور ڈی پی کی جو سیٹس تھی نا، تو وہ 7182 تھیں، تو وہ جناب 7192 ہو گئی ہیں۔ اور اسی طرح ای ایس ٹی ایس ای ایس کی جو سیٹس تھیں تو ان میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ویکنٹ پوسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں کچھ۔ تو لیکن جو پی ایس ٹی ای ایس ای کی سیٹس تھیں اس میں آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ ویریشنز نظر آ رہی ہے اسکرین پر۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پی ایس ٹی پرائمری سکولز میں ہوتے ہیں اور ای ایس ای، تو یہ جب پیف کو سکول ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں تو پھر سیٹس بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور یہ سیٹس کی جو تعداد ہے وہ کتنی بنتی ہے؟ سمری آپ نومبر 13 رائٹ سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پہ نومبر 4 دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ڈفرنس جو ہے، ان کی ویریشن جو ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ سیٹس میں کتنا ڈفرنس آیا ہے۔ تو اب ان کی تعداد جو ہے لگ بھگ 20,000 بنتی ہے، جو سیٹس جو اب خالی ہو گئی ہیں۔ تو اب بھرتیاں اس پہ کیا ہو سکیں گی جب سیٹس ہی نہیں رہے گی؟ جب نہ رہے گا پانس نہ بجے گی پانسری، مطلب ہے کہ جب سیٹ ہی نہیں ہوں گی تو پھر بھرتیاں کیسے ہو سکیں گی؟ جب سکولز ہی ختم کر دیے جائیں گے اور پیف کو ہینڈ اوور جیسے کہ کر دیے گئے ہیں، یہ پروسیس شروع ہے پرائیویٹائزیشن کا۔ جی ویورز، یہ جو سیٹس ہیں سس پر پوسٹ سمری تبدیل کر دی گئی، تقریباً 20,000 پی ایس ٹی کی سیٹس جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ تعداد جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ چند اضلاع سے چند اساتذہ کرام کے شوکاز دوبارہ نکالنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ایسے افسران کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ زیادہ وفاداری دکھانے کے چکر میں اپنا نقصان ہی نہ کروائیں۔ منسٹر اسکول ایجوکیشن جناب رانا سکندر خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ایسے لوگ جو مذاکراتی عمل میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں اور مثبت کوششوں کو خراب کرنے میں مصروف ہیں، ان کی سرزنش کریں۔ اساتذہ کرام کی بے چینی کو گرینڈ ٹیچر الائنس پنجاب کی قیادت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ابھی تک گرینڈ ٹیچر الائنس پنجاب اور منسٹر اسکول ایجوکیشن جناب رانا سکندر خان صاحب کی بنائی کی مذاکراتی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، ان میں کافی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومتی ٹیم کی لاہور سے باہر مصروفیات کے پیش نظر مذاکرات میں عارضی تعطل ہے۔ مذاکرات کے نتائج مثبت نہ ہوئے تو آپ کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور قیادت کا مشورے سے احتجاجی تحریک کا سلسلہ جہاں سے رکا ہے وہیں سے آگے
شروع ہوگا، اس لیے اپنی قیادت سے جڑے رہیں۔ شکریہ کاشف شہزاد چودھری۔ ایک تو یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ جو معطلی ہیں، سسپینشنز ہیں، ان کے آرڈر جو ہیں وہ دوبارہ کچھ اتھارٹی سے نکلنے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ اطلاعات جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جھینگا فارمنگ کی ترقی کے لیے انقلابی قدم، ترقیاتی منصوبہ ایکوا کلچر شریمپ فارمنگ ان پنجاب کے تحت انٹرنشپ پروگرام ہے۔ درخواستیں جو ہے اس میں تعلیمی قابلیت، بی ایس ماسٹر ڈگری فشریز ایگریکلچر زوالوجی، عمر کی حد جو ہے وہ 25 سال، اختتامی تاریخ تک انٹرنشپ کا دورانیہ جو ہے وہ 6 ماہ ہوگا۔ انٹرنشپ کی تعداد جو ہے وہ 15 برائے سال 2024-25 ہوگی۔ ٹو مسائل پنجاب کا درخواستوں کا طریقہ کار جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ آن لائن پنجاب پورٹل کی ویب سائٹ جو ہے اس پہ جانا ہے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ وزٹ کریں اور کوڈ سکین کرنا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف فشریز پنجاب منتخب ہونے والے گریجویٹس کو مظفر گڑھ میں محکمہ ماہی پروری پنجاب کے نامزد کردہ فارم پر عملی تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ ماہانہ وظیفہ جو ہے وہ 50,000 ہوگا، اور جھینگا فارمنگ کی عملی جو ہے وہ جھینگا فارمنگ جو ہے اس کی عملی تربیت جو ہے حاصل کرنی۔ اچھا، جھینگا فارمنگ کی عملی تربیت کا سنہری موقع ہے اور درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 29 نومبر ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف شریمپ ایکواکلچر، ڈپارٹمنٹ آف فشریز، 9A بہاولپور روڈ، چبرجی، لاہور، یہ ایڈریس دیے ہوئے ہے۔ تو جو ماسٹر ڈگری ہیں زوالوجی میں یا ایگریکلچر یا فشریز میں، تو ان کے لیے ایک سنہری جو ہے یہ موقع ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جی ویورز، اب چلتے ہیں کہ جو اس وقت اسموگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، کیا مزید چھٹیوں میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کل سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ اسموگ جو ہے وہ عارضی طور پر بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسموگ ختم تو ہو جائے، لیکن پھر یہ دوبارہ سلسلہ ہونے کا جو امکان ہے، تو اس حوالے سے جو ایک اپڈیٹ آئی ہے، تو وہ اپڈیٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ کے تھرو سناتا ہوں۔ بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں ابھی بھی ٹویٹ کر کے، یہ اسکول مطلب یہ کب تک ہے بندش، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ 31 جان کی ایک ڈیٹ آئی تھی، وہ صحیح ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ حالات کے مطابق جو ہے وہ سیوریٹی آف اسموگ کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ویسے تو ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، ونٹر ویکیشنز آلریڈی جو ہے وہ اناؤنس بھی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ اسموگ اور فاگ مل کے کیا کرنے والی ہے، یہ حالات اور واقعات کے مطابق ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ فی الحال 17 تک جو ہے یہ اسکول کا کلوجر ہے، لیکن اس میں اگر ایکسٹینشن کی ضرورت پڑی، لیکن ابھی کہا جو جا رہا ہے، جو پروڈکشن بھی یہ ہے کہ یہ ہفتہ زیادہ سخت ہے اسموگ کے حوالے سے، اور اللہ کرے بارش ہو جائے، اللہ پاک خود مہربانی کر دیں اور یہاں میں تھوڑے سے بادل دے دیں کہ ہم ایک آرٹیفیشل رین کا جو ہے وہ کچھ کر لیں تاکہ حالات تھوڑے سے کنٹرول بھی کیے جا سکیں۔ اور اس کے بعد دسمبر میں تو ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کو پلان کیا جائے گا اکارڈنگلی۔ جی شکریہ جی۔ ظاہر پتہ ہے کیا زندگی کا نقصان ہو رہا ہے، مطلب ہم ایک آلودہ ماحول میں سانس لے رہے ہیں جس میں ابھی انیشلی آپ کو فوری طور پر کچھ نہیں پتہ لگے گا، ہو سکتا ہے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 3-4 سال تو ہو گئے نا آلریڈی۔ جو لوگ ایسمیٹک نہیں تھے ان کو دمے کی شکایت ہونے لگی ہے، دمہ جن کو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے، پھر لائف ایکسپیکٹینسی کم ہو رہی ہے۔ دیکھیے وہ جو سینئر سٹیزنز ہیں نا، وہ اتنے نازک ہوتے ہیں ایز اٹ از کہ کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو وہ ایڈ کر دیتی ہے with pre-existing بچوں کی پڑھائی کا حرج، مطلب ہمارے ہاں یہ کووڈ کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے، یہ چاہے ایجوکیشن فرام ہوم ہیز بین اے چیلنج